بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم سود کی مذمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور سود لوگوں کے ذمے باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے جہنم اور آتش دوزخ میں ڈالنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فقط اسلام نے بھی نہیں کہا کہ سود حرام ہے، بلکہ مسیحی تعلیمات میں بھی سود کو قطعاً حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مسیحی پوپ حضرات بھی سود کے بارے میں سخت موقف اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ پوپ سکوبر کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ سود گناہ نہیں ہے وہ ملحد اور دین سے خارج ہے، اور دوسرا مسیحی پوپ بونی کہتا ہے کہ سود خور لوگ دنیا میں ہی ہر قسم کی عزت و شرافت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مرنے کے بعد تکفین کے بھی مستحق نہیں رہتے۔ یہ بات تفسیر الکوثر میں موجود ہے۔ سود کھانے والے اور لینے والے کی اسلام نے بڑی سخت مذمت اور سرزنش کی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں اتنی سخت ترین احادیث ہیں کہ جو دل دہلا دینے والی ہیں۔ مثلاً ان میں سے کچھ روایات کو بیان کیے دیتا ہوں تاکہ مسلمان اور مومن یعنی علی مولا کا ماننے والا شاید کہ توبہ کر لیں اس عظیم گناہ سے، تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 اردو صفحہ نمبر 327 میں روایت ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود کا صرف 1 درہم خدا کے نزدیک ان 70 زناؤں سے زیادہ سخت ہے جو اپنی محارم کے ساتھ کیا جائے، اور وہ زنا کس مقام پر کیا ہے؟ بیت اللہ میں زنا کیا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی اپنی ماں، بہن، بیٹی، خال اور پھوپھی کے ساتھ زنا کیا ہو، اور وہ زنا بھی اللہ کے گھر میں کی ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، یعنی 70 قسمیں ہیں۔ جو دروازہ خدا کے نزدیک سب سے معمولی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 326 میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سودی مال کھائے گا خدا اس کے پیٹ میں اتنی آتش دوزخ کو بھر دے گا، اور اگر اس ذریعے سے مال کمائے گا تو خدا اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا، اور جب تک اس مال کا 1 دانہ یا 1 روپیہ باقی رہے گا اس کے پاس تو وہ سراسر خدا اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ اسی صفحے پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج آسمان پہ لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اٹھنا چاہتے ہیں مگر اپنے پیٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ لوگ سود خور ہیں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 326 میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سود کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر سود حلال ہوتا تو لوگ تجارت اور دیگر جائز کاروبار کو ترک کر دیتے،
بس خدا نے سود کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ حرام کو چھوڑ کر حلال اور جائز کاروبار کی طرف آئیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے سود کی حرمت کی علت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ خداوند عالم نے سود کو اس لیے حرام قرار دیا ہے اور ممانعت فرمائی ہے کہ اس میں مال تباہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی 1 درہم 2 درہم کے عوض خریدتا ہے تو 1 درہم کی قیمت تو ہوئی 1 درہم، دوسرے درہم کی قیمت باطل ہو گئی۔ بس خدا نے بندوں پر سودی کاروبار کو حرام قرار دیا تاکہ ان کا مال تباہ و برباد نہ ہو۔ فقہ کی کتابوں میں بتا دیا گیا ہے کہ سود کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک معاملہ میں سود ہوتا ہے، یعنی خرید و فروخت میں، یعنی جو چیز ناپی اور تولی جاتی ہے وغیرہ، اور دوسری قسم سود کی قرض میں سود ہوتا ہے، کہ جو ہمارے ہاں رائج بھی ہے کہ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں، ان میں بھی سود آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سود کے متعلق فقہی مسائل اور احکام تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس ابھی ان لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جو اس سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جس کا حق کھایا ہے اس کو واپس کر دیں، یا جن سے ابھی سود لینا ہے یہیں چھوڑ دیجئے اگر آپ مومن ہیں تو۔ جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 330 پہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ زمانہ جاہلیت میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا اور اس کا بنی ثقیفہ پر کچھ بقایا رہتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس کے بیٹے خالد بن ولید نے اس رقم کا مطالبہ کرنا چاہا تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، خدا سے ڈرو اور جو سود باقی رہتا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر مختصر طور پر ایک مثال دے دوں تاکہ مومنین کو معلوم ہو سکے کہ سود کس طرح بنتا ہے۔ اوپر ذکر کیا کہ سود 2 چیزوں میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک معاملہ ہے، یعنی خرید و فروخت میں سود۔ مثال کے طور پر طرفین ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں، مثلا 2 ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچیں، لیکن ایک زیادتی رکھ دیں، یعنی ایک سے زیادہ طلب کرے۔ مثلا آپ 100 کلو گندم بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں 120 کلو گندم لیتے ہیں، یہ سود زیادتی عینیہ ہے، یعنی عین میں اس مال میں سے ایک طرف سے زیادہ طلب کر رہے ہیں گندم، جو کہ 20 کلو زائد ہو رہی ہے، یہ سود ہے 20 کلو پر، اور ایسا معاملہ کرنا حرام ہے۔ سود کی دوسری قسم قرض میں سود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض دینے والا شرط لگاتا ہے زیادہ کی، تو یہ سود ہے۔ مثلا تم مجھ سے قرض لے رہے ہو 1 لاکھ روپے، لیکن جب مجھے واپس کرنا تو 10,000 روپے اوپر دینا، تو یہ زیادتی کی شرط رکھنا یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح کے اور مسائل اور احکام ہیں جو اپنے مقام پر بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور جو لے رہے ہیں اور جو دے رہے ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔